आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। आमीन। मेरी इंतहाई अजीज और मोहतरम कुरान दोस्त बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। कोर्स 4 में आज हम सूरत अल बकरा की आयत 89 पढ़ेंगे। सफ़ा 13 इशारा ए। तो सफ़ा 13 जब शुरू हो जाता है तो इसका क्या मतलब है कि जब 13 कंप्लीट होगा तो क्या होगा? खास क्या बात है? फिर हमारा मिड मिड कोर्स। क्विज होगा जी। तो बस हम मिड क्विज की तैयारी शुरू कर लें इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज के कोर्स के बाद QC2 में हमने मुसहफ से पढ़ना शुरू किया। तो सूरत फातिहा के बाद हमने सूरत बकरा पढ़नी शुरू की, जिसमें कि मेनली हदायत का मजमून था और मुत्तकीन काफरीन और मुनाफिकीन ने उस पर क्या रिस्पॉन्स दिया। फिर दावत कुरान के मतलब पढ़ा। फिर 5वें सफ़े पे हमने आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान को जिनको हदायत दी गई थी उनके मतलब पढ़ा। तो पहले पारे या जुज़ 1 को हम 4 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, 5-5 सफ़ात। तो पहले 5 सफ़ात हमने पढ़े QC2 में, और फिर अगले 5 सफ़ात यानी 6 से 10 हमने पढ़े QC3 में। उसमें हमने मेनली बनी इसराइल, एक बड़ी कौम जिन्हें हिदायत दी गई पर उन्होंने हिदायत की कदर नहीं की, उनके मुतालिक हमने पढ़ा। तो इनको हम अपने हाथ पे जो है उनकी हर सफ़े पे हम कहते हैं 4 पॉइंटर्स, एक 4 इशारे होते हैं। तो हम उनको हमने अपने हाथों पे मैपिंग करके हमने सब याद किया था इसी तरह से। QC2 ये हमारा था और ये QC3 था। कि अब QC4 में तो दोबारा से अब हमने राइट हैंड पे दोबारा से सफ़ा नंबर 11 से 15 जो है वो फिर हमने राइट हैंड पे इस पे मैपिंग की। QC4 में भी हमने बनी इसराइल के मतलब ही पढ़ना है, और अगले 5 सफ़ात इंशाल्लाह QC5 में पढ़ेंगे और फिर पहला पारा इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा जुज़ 1। तो ये 5 सफ़ात हम पढ़ने वाले हैं। तो अंगूठे पे हमारा सफ़ा नंबर 11 है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हम 11 और 12 पढ़ चुके हैं। और आज हम जो हमारी दरमियान वाली उंगली पे सफ़ा नंबर 13 आता है जो सियासत। तो जैसे कि हमने कहा कि हमने हर एक सफ़े को 4 पॉइंटर्स या 4 हिस्सों में तकसीम किया है। तो हम इन इशारात को दोहरा लेते हैं। जी सिस्टर आरजू, आप सफ़ा नंबर 11 के इशारे दोहरा दीजिए। जी मैम। जाहिल और पढ़े लिखों का हाल, आग सिर्फ शाबाश, चंद दिन, कायदा आग और जन्नत का, मिसाके बनी इसराइल। जाहिल चंद दिन, कायदा मिसाके बनी। वेरी गुड। जी सिस्टर आयशा इमरान, आप सफ़ा नंबर 12 के इशारे कर रिवाइज करा दीजिए हमें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, अस्सलाम। मिसाक खून, कत्लो इखराज, बाज किताब, मूसा और ईसा। बास किताब पर ईमान, मूसा ईसा और रसूलों से रसूलों सलूक। से सलूक, मिसाके खून, कत्ल, जी, बास, मूसा और ईसा, ये इसके शॉर्ट बाज इशारे किताब। हैं। जी, मिसाक खून, कत्ल, बाज, मूसा और ईसा। और ईसा, शाबाश। अब हम अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सफ़ा नंबर 13 शुरू करेंगे। 13वें सफ़े के इशारे, ये मिडल वाली फिंगर, ये हमारा 13वां सफ़ा है। तो इसके इशारे होंगे, किताब आने पर इनकार, बुरा सौदा कुफ्र का, ईमान लाओ, मिसाक तूर उठाकर। किताब आने पर इनकार, बुरा सौदा कुफ्र का, ईमान लाओ, मिसाक तूर उठाकर। और शॉर्ट इशारे जो हैं वो फिर आ जाएंगे हमारे, इनकार, बुरा सौदा, ईमान और तूर। जी डॉक्टर रुबीना, हमें आप इसके रिवाइज करा दीजिए 13 नंबर के, 13वें सफ़े के। जी किताब आने पर इनकार, बुरा सौदा कुफ्र का, ईमान लाओ, मिसाक तूर उठाकर। और इसके शॉर्ट इशारे, इनकार, बुरा सौदा, ईमान, तूर। हम इनको बार बार रिवाइज करेंगे क्योंकि हमने 4 लेसन्स में इनको पढ़ना है ओवर 2 वीक्स। तो इंशाल्लाह फिर हमें ये बिल्कुल पक्के हो जाए। आप चाहें तो जुमले से भी याद रख सकते हैं कि किताब का इनकार बुरा सौदा है, ईमान लाओ और मिसाके तूर पर याद रखो। तूर को याद रखो, यूं भी हम चाहें तो याद कर सकते हैं, या वैसे हम जैसे रिवाइज करते हैं हम उस तरह भी कर सकते हैं। लेकिन हमें ये इन इशारों को आना, ये हमें आना चाहिए क्योंकि इस पे हमारे क्विज़ेस में सवाल भी पूछे जाते हैं और हमें पता चल जाता है तो उस सफ़े पे सारे क्या मज़ामीन आ रहे हैं। और जब
جب جو لوگ حفظ کرتے ہیں، یاد کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی یہ اشارہ یا پوائنٹرز بہت مدد دیتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم نے اشارے دیکھ لیے، ہم آج کے اشارے کا تعارف لے لیتے ہیں۔ پچھلی آیات سے اس کا کیا تعلق ہے؟ اللہ تعالیٰ لگاتار بنی اسرائیل کے باطل عقائد اور ان کی بدعمالیوں کو بیان فرما رہا ہے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سچی پکی اتباع کرنے والے نہیں تھے۔ ان آیات کی روشنی میں ہم کو بھی اپنا حال چیک کرنا چاہیے، ہمیں بھی چیک کرنا چاہیے کہ کیا ہمارے پاس جب قرآن مجید ہے، ہم کیا اس کے سارے احکامات جو ہے ان کو فالو کرتے ہیں؟ جس کا دل چاہ فالو کر لیا اور جس کا نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسباق دیکھ لیتے ہیں۔ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ سے ایک نبی کی دعا مانگ رہے تھے۔ انہیں اس نبی کی آمد کے بارے میں اور اس کی نشانیوں کے بارے میں علم ہو چکا تھا، کیونکہ تورات میں یہ ساری نشانیاں بتائی گئی تھیں۔ جب ہمارے پیارے نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو بنی اسرائیل نے جان بوجھ کر اس سے انکار کر دیا۔ اللہ کی لعنت ہو کافروں پر، یعنی اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ اب تصور کیجئے کہ قیامت کے روز ایسے لوگوں کی کیا حالت ہوگی اور وہ کیسا محسوس کر رہے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہی دور کر دیا۔ نئے الفاظ کی ہم بات کریں تو صرف 2 نئے الفاظ ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بھی ہم پچھلے جو ہم نے سیکھا اس سے ریلیٹ کر کے الحمدللہ ہم بہت جلدی سیکھ لیں گے۔ تو سسٹر رخشندہ ہمارے لیے تلاوت کر دیں گی، اس کے بعد پھر ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ جی سسٹر رخشندہ پلیز۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ شہناز ابھی الرحمن ہاتھ نیچا الرحیم کر کے بعد میں آپ سے پوچھتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ سسٹر احسن۔ سسٹر نے تلاوت کر دی۔ ہم اس کا پہلے رننگ ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر ہم لفظ بلفظ ترجمہ اور لفظوں کی پہچان کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واہ حرف ہے، اور لما جب، کوئی ٹکڑا نہیں کرنا لما کا ہم نے، واہ لما تو 2 ٹکڑے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ جاہم، جا ماضی کا فعل ہے، وہ آیا، ٹھیک ہے۔ ہم ضمیر ہے، آئی ان کے پاس، اور جب آئی ان کے پاس کتاب من عند اللہ اللہ کے پاس سے، مصدق لما معہم تصدیق کرنے والی اس کی جو ان کے پاس ہے، وَكَانُوا من قبل اور وہ تھے اس سے پہلے، یستفتحون علی الذین کفروا فتح مانگتے ان کے خلاف جنہوں نے کفر کیا۔ فلما پھر جب، جاہم آیا ان کے پاس وہ یعنی حق، ما عرفو جسے وہ پہچانتے تھے، کفروا بہی تو انہوں نے کفر کیا اس کے ساتھ، پہچانتے تھے لیکن پھر کفر کیا، اس سے انکار کر دیا۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین سو لعنت ہو اللہ کی کافر۔ لفظ بلفظ دیکھ لیتے ہیں۔ واہ ہم نے کہا حرف ہے، لما جب، اسم زمان میں بھی آ جاتا ہے جب کے معنوں میں۔ جا ماضی کا فعل ہے، پہلا صیغہ، ہم کیا ہے، ضمیر ہے، 2 ٹکڑے ہوں گے، اس کے بھی 2 ٹکڑے، لما کا کوئی ٹکڑا نہیں کرنا، واہ 1 اور لما 2، ٹھیک ہو گیا۔ کتابن اسم ہے، من حرف جر، اندہ بھی جو ہے اسم زمان ہے، اسم ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ اسم جلالہ، اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ مصدق، اب مصدق ان سے ملتا جلتا ہم نے کون سا فعل پڑھا؟ شابش، مصدق ان کے آواز سے آواز، مصدق معلم، دیکھیں معلم ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ تو معلم کا ماضی اور مدارے کیا تھا؟ علما یعلم، تو اس کا کیا ہوگا؟ صدقہ یصدق، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم تصدیق کرنے والی، اب تصدیق کرنے والی یہاں کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ کتاب جو ہے عربی میں تو ہوتی ہے مذکر ہوتی ہے،
لیکن اردو میں یہ ہوتی ہے مؤنث، تو چونکہ اردو کی ٹرانسلیشن ہے اس لیے تصدیق کرنے والی، کیونکہ مصدقن تو مذکر ہے نا ایز سچ، مذکر، تو تصدیق ٹرانسلیشن میں کرنے والا، تصدیق کرنے والی صرف اس لیے آیا ہے کہ اردو میں کتاب مؤنث ہے، ٹھیک ہے، اور عربی میں کتاب ورنہ یہ مذکر ہے، مذکر، سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اس لیے عربی یہاں میں بھی یہ مذکر ہی ہے، عربی میں تو مذکر ہے عربی نا، میں بھی اس یہ لیے یہاں مذکر مذکر کا ہے، صیغہ اردو رہا ہے، میں لیکن اردو میں مؤنث ہے نا، اردو میں اس وجہ سے مؤنث یہاں ہے تصدیق کرنے والی آیا ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ ویسے یہ تو مذکر ہی ہے اور یہ بھی مذکر ہے۔ لما کے دو ٹکڑے کریں گے، لی اس کی، لما ماں، ماں ہوں، دو ٹکڑے، ماں بھی اسم ظرف ہے اور ہم ضمیر ہے، تو لما ماں ہوں کے چار ٹکڑے، لی ماں ما ہم، ٹھیک ہو گیا، تصدیق کرنے والی اس کی جو ان کے پاس ہے۔ وا اور کانو، کانا سے کانو وہ تھے، من قبلو اس سے پہلے، یہ بھی اسم زمان میں آ جاتا ہے۔ یستفتحون، اس سے ملتا جلتا ہم نے کون سا فعل پڑھا تھا؟ یستغفرون، استغفرہ، استغفرا سے ہم نے استغفرہ سے، یستغفرون پڑھا تھا، ٹھیک ہے، تو پھر اس کا ماضی تھا استغفرا، تو اس کا السلام، ماضی کیا ہوگا؟ استفتح، اس طرح، ابھی ہم شارٹ ٹیبل کریں گے، استفتح، ویری گڈ، شاباش، تو یہ مزید فی کا جو ہے فعل ہے۔ استفال سے الذین، اچھا یہ استفتح، اللہ ہم نے پچھلے سبق میں بھی بات کی تھی کہ جیسے بعض دفعہ کے خلاف کے معنوں میں وہ فتح مانگتے، الذین ان کے خلاف، کفروا جنہوں نے کفر کیا، دیکھیے ایک تو یہودی تھے نا، اور ایک جو دوسرے مشرک تھے جنہوں جو اس پہ تورات پر بھی ایمان نہیں لائے تھے، یہ اب دو طرح کے لوگ تھے، یعنی یہود تھے اور یعنی مشرک تھے، تو ان کی مشرق، آپس میں لڑائیاں جھڑپیں چلتی رہتی تھی، تو یہ یہودیوں کو پتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، ایک پیغمبر نے آنا ہے اور وہاں یہاں پہ وہ آئیں گے، کتاب بھی ان کو ملے گی، تو وہ کہتے تھے کہ وہ آئیں تو پھر وہ ہم ان کے ساتھ مل جائیں تو پھر ہم ان کافروں یا ان مشرکوں کے خلاف ہم اسٹرانگ ہو جائیں، تو دعا وہ فتح مانگتے تھے۔ اب دیکھیں وہ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ، ہم نے کہا تھا کانا کا ماضی کا صیغہ اور کوئی کسی اس کے فعل مضارع کا غائب کا جمع کا صیغہ یا کوئی بھی فعل مضارع آتا ہے تو یہ کون سا بن جاتا ہے؟ ماضی استمراری، ماضی، استمراری، ماضی استمراری، پاسٹ استمراری، کنٹینیوس ٹینس بن گیا نا، تو وہ فتح جی، مانگا کرتے تھے ایکچولی، ٹھیک ہے نا، وہ تھے اس سے پہلے فتح مانگتے، یعنی وہ فتح مانگا کرتے تھے کہ وہ آ جائیں تو پھر ہم جو ہے مطلب ان مشرکوں یا کافروں کے اگینسٹ ان کے ساتھ مل کے تو ہمیں فتح حاصل ہو جائے گی نا، ہم اسٹرانگ ہو جائیں گے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لانی ہے، تو یہ اس طرح سے ٹرانسلیشن میں آ گیا کہ ماضی استمراری یا پاس کنٹینیوس ٹینس آ گیا، اب پہچان آ رہی ہے نا، اس کی سمجھ آ رہی ہے؟ جی اور جی، اللہ جو ہے ہم نے کہا تھا بعض دفعہ کچھ افعال کے ساتھ ہی خلاف، ان کے خلاف کے معنی میں آتا ہے، تو اس سے پہلے وہ فتح مانگتے ہیں ان کے خلاف جنہوں نے کفر کیا، یعنی جو یہودی بھی نہیں تھے نا، جنہوں نے تورات پہ بھی ایمان لائے تھے، نہیں لائے تھے، ان کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا، اور ہم یہ بھی شرح میں اور ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ فلما، فا حرف ہے، اس کو لگا لما ہم نے کہا کہ کوئی ٹکڑا نہیں کریں گے، فا اور لما اس کے دو ٹکڑے ہو گئے، جا ہوں دو ٹکڑے ہم نے اوپر بھی کیے ہیں، ماں جسے، جب یہ یہاں جسے یا جو کے معنی آتا ہے پھر یہ اسم موصول کے طور پہ آتا ہے، ٹھیک، عرفو، عرفہ عرفو، ماضی عرفہ، غائب کا جمع کا صیغہ ہے، عرفہ، ٹھیک ہے، ماں جسے وہ پہچانتے تھے، کفرو، کفارا سے کفرو، نصرہ کے باب سے ماضی کا جمع کا صیغہ غائب کا، بھی کے دو ٹکڑے، بی حرف جر اور ہی ضمیر ہے، ہی صحیح، یا وہ کے ایک ہی معنی آتے ہیں، تو انہوں نے کفر کیا اس کے ساتھ، انہوں نے کفر کیا بھی اس کے ساتھ، فا علیحدہ کریں گے، لانا تو کوئی ٹکڑا نہیں ہوگا، اللہ اس میں جلالہ ہے، فلانت اللہ کو، سوری، لعنت اللہ کے تین ٹکڑے، فا لعنت لعنت اللہ، اس میں جلالہ اللہ، تین ٹکڑے، یعنی اس کے دو ہوتے ہیں، بعض فریز میں پورا پوچھیں گے۔ الکافرین، اللہ بھی حرف جر ہے، الکافرین یانن والی جمع ہے اسم فائل کی، ٹھیک، جی،
किसी को कोई शक तो नहीं किसी चीज में रह गया कोई? बिल्कुल पहचान होगी सब, क्योंकि अल्फाज की पहचान बहुत जरूरी है। तो हमें पहचान होगी, सीखे की पहचान होगी, तो हम उसकी ट्रांसलेशन इंशाल्लाह बहुत आसानी से कर लेंगे। जी सादिया जीशान, हाँ किस, अभी नहीं पूछ रही, आगे पूछती हूँ अभी आपसे। हमने इनफैक्ट ये कर ही लिया है, इसका सारा कुछ। इसको दोहराना चाहते हैं तो एक दो दफा दोहरा लें। यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफरू, यस्तफ्तिहूना यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना अलल्लज़ीना कफरू कफरु यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफरू। यस्तफ्तिहूना यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना अलल्लज़ीना कफरू। कफरु। बेसिकली तो ये हमारे लिए नया था, इसको भी हमने यस्तगफिरूना से किया तो हमें इसकी समझ आ गई। और पूरी जुमले से हम क्यों याद करते हैं, ताकि हमें ज्यादा अच्छी समझ आ रहा है। और हमने तो ये डिटेल भी देख लिया कि ये माजी इस्तिमरारी आ रहा है, तो हमें और अच्छी समझ आ गई। ठीक है। मा अरफू कफरू बिही, ये अरफू, इसको हमने अरफा करेंगे दाराबा के बाब से आता है। ठीक है, अरफा अरफू, तो इसमें कोई सी मुश्किल बात नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। ये सिस्टर शुरीला कुछ पूछना चाहती हैं? अभी तो हम अस्सलाम इतना वालेकुम। करेंगे, अभी आप आपसे पूछना नहीं, मैं बाद में जब आए हाथ नीचा कर ले मैं आपसे पूछ लूंगी। ठीक जी मैम, ये है, मैं एक पूछना चाह रही थी। जी पूछिए। ये मिन इन दिल्ला का मैं पूछना चाह रही थी कि मिन तो हो गया, ये इन दिल्ला ये दो हो गए, इन दी और इंदा तो अल्लाह। अलहदा है, इंदा नहीं इसम जरफ है, अल्लाह जी इसमें और जलाला है। ये तो तीनों हैं, ये लहदा लहदा लफ्ज, तीनों ये हम्म, लहदा लहदा लफ्ज है। इसके ठीक। दो टुकड़े, इसके भी दो टुकड़े, इसके भी दो टुकड़े, अच्छा, इसके भी दो जजाकल्ला। टुकड़े, जा हूं के भी दो, इधर भी वही जा हूं है। और यहाँ पे फा अलहदा होगा, जाना तो अल्लाह भी अलहदा सही है, तो इसमें कोई और मुश्किल नहीं है। ठीक, कोई बात। शरह देख लेते हैं इसके। मदीना के यहूदी इस नबी के इंतजार में थे जिसका जिक्र उनकी किताबों में मौजूद था। जब भी उन्हें मदीना के मुशरिकों के हाथों शिकस्त होती, तो वो अल्लाह से दुआ करते थे कि इस रसूल को जल्दी भेज दे, ताकि जो है वो दूसरों को शिकस्त दे सके। मतलब वो आ जाएंगे तो हम उनके साथ मिल जाएंगे, तो हम स्ट्रांग हो जाएंगे, क्योंकि वो जो मुशरिक थे ना वो ज्यादा स्ट्रांग थे। खुद मदीना में रहने वाले लोग भी यहूदियों के ताल्लुक से इन बातों को जान चुके थे। तो उनको पता, उनको भी पता था, मुशरिकों को भी पता था कि आना है। वो भी असल में चाहते थे कि हम उनके साथ मिल जाएंगे। और यहूदियों के तो किताब में सारा कुछ बताया हुआ था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि उन्होंने आना है और यहाँ पे आएंगे और किताब भी आएगी, सब कुछ उनको पता था। लेकिन बात है ना, पहचानते हुए भी फिर उन्होंने जो है इनकार किया। फलम्मा जाहुम मारफू कफरू बिही, कि ये मदीना के यहूदी इस बात को ना सिर्फ यकीनी तौर पर जान चुके थे, बल्कि वो गुफ्तगू भी करते थे कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सच्चे नबी हैं, और ये वही हैं जिनका जिक्र इनकी किताबों में मौजूद है। यानी कि बिल्कुल एक और जगह आया ना कि वो उनको ऐसे पहचानते थे जैसे अपने बेटों को, मतलब बाप पहचानते। ये पिछली आयत है। जी। तो इसका ये मतलब है कि सिर्फ इल्म का होना काफी नहीं है, बल्कि इस इल्म पर अमल भी होना चाहिए। और जब हमें सच्चाई का इल्म हो तो फिर इसे फौरन कबूल कर लेना चाहिए। जानते बूझते सच्चाई का इल्म होते, अब किताब में पढ़े सबूत से फिर इनकार करते थे। अभी एक आगे हम हदीस देखेंगे कि जानते बूझे ये कैसे क्या करते थे इनका बिहेवियर। उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकार क्यों किया था, इसकी तफसील हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे अगली आयत। एक हदीस लेते हैं हम, कि हजरत प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अहलिया हजरत सफिया रजी अल्लाह अनहा एक यहूदी आलिम की बेटी थी और दूसरे की भांजी थी। वो फरमाती हैं कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मदीना तशरीफ लाए, तो मेरे चचा और वालिद उनको देखने गए, और जब वो घर लौटे तो मैंने उन्हें ये गुफ्तगू करते हुए सुना। अगर आप गौर से गुफ्तगू सुनी, चचा कहते हैं क्या ये हकीकत में वही नबी है जिसके बारे में हमारी किताबों में पेशन गोइयां मौजूद हैं? तो उनके वालिद ने कहा कि हाँ, खुदा की कसम ये वही है। तो चचा ने कहा कि क्या तुमको यकीन है? वालिद ने कहा हाँ बिल्कुल। चचा ने कहा तो फिर तुम्हारा क्या इरादा है? वालिद ने क्या जवाब दिया कि मैं अपनी हद तक इसकी भरपूर मुखालफत करूंगा और इसे अपने मिशन में कामयाब नहीं होने दूंगा।
کیونکہ سارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو سب آ رہے تھے وہ بنی اسرائیل سے ہی آ رہے تھے. اب چونکہ وہ ان یہ تو بنی اسماعیل سے آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کو یہ تھا کہ یہ تو ہمارے میں سے آتے، تو یہ ہمارے میں سے نہیں آئے ہیں. تو وہ ایک ان کو دل میں اس وجہ سے اور کچھ اور بس ان کے جو ہیں خیالات سے اس وجہ سے وہ بھرپور مخالفت کروں گی، مشن میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی. یقین تھا، پتہ تھا، دے نیو ایوری تھنگ. خاص طور پہ جو ہم تو رات کے جو عالم ہوتے تھے ان کو ساری چیزیں پتہ ہوتی تھی. عام لوگوں کو یوں کو وہ چھپاتے رہتے تھے، ان کو نہیں بھی پتہ ہوتا تھا، لیکن عالموں کو تو سب چیزیں پتہ تھی. اور پتہ ہوتے ہوئے بھی وہ یہی کہتے تھے دیکھو کہ میں اس کی بھرپور مخالفت کروں گا اور اسے اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا. تو اس طرح سے یعنی ان کے جو ہیں ارادے تھے. جی اب سے کون ریوائز کروانا چاہ رہا تھا؟ سسٹر شہناز امین نے ہاتھ کھڑا کیا تھا. جی آپ سسٹر شہناز امین اس کو ترجمے کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ علم اللہ یعنی ہمیں وبرکاتہ. سکھائیے آپ. ٹھیک ہے، سب لوگ دہرائیں گے میوٹ کیے. سسٹر اعوذ شہناز. باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولما، اور جب جاءہم کتاب، آئی ان کے پاس کتاب، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، مصدق لما، تصدیق کرنے والی اس کی، جو معاہم، وکانو، معاہم ان کے پاس، وکانو اور وہ تھے، من قبل اس سے پہلے، یستفتحون فتح مانگتے، الذین ان کے خلاف جنہوں نے کفروا کفر کیا. فلما پھر جب جاءہم آیا ان کے پاس وہ یعنی حق، ما عرفوا جسے وہ پہچانتے تھے، کفروا بہ تو انہوں نے کفر کیا اس کے ساتھ. فلعنت اللہ سو لعنت ہو اللہ کی، علی الکافرین کافروں پر. جزاک اللہ سسٹر. اس نے ہم اس کے معنی کیوں پاس کی بات جب کر رہے ہوتے ہیں نا غائب کی، تو اس کی بات کرتے ہیں. جزاک اللہ. تو امید ہے کہ باقی سب نے بھی میوٹ کیے اس کو دہرایا ہوگا کہ علم سکھائیے. تو اب سب سے تو نہیں کروا سکتے نا، تو یہ کہ خود سے آپ اچھی طرح سے، کوئی پاس بیٹھا ہے تو اس کو سکھائیے. اکیلے بیٹھے ہیں تو اتنی اونچی آواز میں آپ میوٹ کیے اس کو بولیں کہ آپ کے کان میں آواز ہے. ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ اس کا آپ سیکھنے میں لگائیں. آپ کا ٹائم اتنا قیمتی ہے، اتنی مصروفیت میں سے ٹائم نکال کے الحمدللہ آپ کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں، تو اس میں زیادہ سے زیادہ سیکھیں الحمدللہ. ترجمہ تو ہم نے کر لیا، سسٹر نے ہمیں ریوائز کرا دیا الحمدللہ. جی اب ہم اس کے اسباب جو ہیں وہ کون کروا دے گا؟ جی سسٹر سمینہ ہمیں اس کے اسباب ریوائز کرا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ سے ایک نبی کی دعا مانگ رہے تھے. انہیں اس نبی کی آمد کے بارے میں اور اس کی نشانیوں کے بارے میں علم ہو چکا تھا. جب وہ نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو بنی اسرائیل نے جان بوجھ کر ان کا انکار کر دیا. اللہ کی لعنت ہو کافروں پر، یعنی اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا. تصور کیجئے کہ قیامت کے روز ایسے لوگوں کی کیا حالت ہوگی اور وہ کیسا محسوس کر رہے ہوں. اس سے تو کتنے امپورٹنٹ اسباق ہیں ہمارے لیے، کیونکہ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ جی ان کے لیے یہ آیا تھا، کہ ہمیں بھی اپنی حالت پہ غور کرنا چاہیے کہ ہمیں کتاب کی کسی بھی چیز کا جو ہے انکار نہیں کرنا چاہیے. تو اب دعا کیا کریں گے کہ اے اللہ مجھے ایسا بنا دیجئے کہ میں حق کو جان لینے کے بعد اس کا انکار نہ کروں. ٹھیک ہے، پھر اپنا احتساب کی کریں. اور پھر ہم کیا پلان بنا سکتے ہیں؟ مثلاً یہ کہ انشاءاللہ میں اس بات کو یاد رکھوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے حق کا انکار کرنے والوں پر لعنت بھیجی ہے، تاکہ میں کافروں کی طرح نہ ہو جاؤں. تو ہمیں بڑی احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم انکار نہ کریں اور نہ ہی ہم اس طرح ملعون ہوں یا جس پہ کہ لعنت اللہ تعالیٰ نے بھیجی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. آمین. الحمدللہ. اب ہم اسماء اور افعال دیکھ لیتے ہیں. جی کتاب کی کیا جمع ہے؟
किताब की कुतुब जमा बोले कुतुबुन कुतुब, शाबाश। कुतुबुन किताब अरबी में मुज़क्कर होती है, इसलिए मुसद्दिकुन आया। ठीक है, और तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं जी। कफरू, कफरू का नसरा के बाब से कफरा, काफा और रा इसके रूट लेटर्स हैं, और इसकी 6 चाबियां हमें करवाएंगी जी मिसेस खलील, हमें करवा दें शॉर्ट टेबल इसका। जी मिसेस खलील करवाइए। जी। कफरा यकफुरु उकफुर काफिरुन मकफूरुन कुफरुन। उस नफा के पैटर्न जो है जी का कारा हाँ, और रा इसके। कफारा का क्या मतलब है? उसने उसने कुफर की इनकार किया। 2 मतलब और बताएं, 3 मतलब आपको इसके बताते हैं हम। उसने कुफर किया, कुफर उसने किया, इनकार उसने किया, इनकार किया, उसने नाशुक्री की। इस माने में भी आता है, उसने तीनों माने नफी आपने यहाँ नाशुक्री भी की। तीनों मानों में उसने हम नफी याद रख, किया। 3 माने हमने जी इंशाल्लाह इसके हमने याद रखने हैं। थैंक यू जी। सिस्टर। इसके बाद आ गया अरफ। जी सिस्टर नजमा हमें करा देंगी इसका शॉर्ट टेबल। जी इसका जी। बाप बताइए, माता बताइए। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। बरकत जी बेटा कर। अरफा दरबा बाप से है। आइन रा फा इसके रूट लेटर हैं। अरफा यारिफु यारिफ आरिफुन मारूफुन इरफानुन इरफान, उसने पहचाना। उसने पहचाना, वेरी गुड। ये हम सेहतमंद अफाल देख लिया, अब कमजोर अफाल देख लेते हैं। जा, जी ये हमें करा देंगी सिस्टर शुजीला, करवा दें। जी मैम। जी इसका मादा के हरूफ जा तो हैं इसका जिम कोड है ना, बाब इसका क्या होगा? दरबा। शाबाश। और इसका जी मादा क्या होगा? जीम या हमजा। इसका मतलब है ये कमजोर भी है और हमजा वाला भी है। जी। ठीक है जी, करवाइए 6 चाबियां। जा, जा यजीउ जी। जी झटके से जा होता इन है। जी। जा इन जी म- जी, मजीउन मजीउन, मजी मजियातुन, मजी मजी, मजीआतुन ज्यादा वो आया। यजीदु के इसका कोड बनता है, लेकिन दाराबा जी का बाप है। ठीक, बिल्कुल ठीक हो। काना का टेबल तो हम सबको याद है, सिस्टर अलीना करवा दीजिए जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। काना दारबा नासरा के नासरा के बाब बाप इसका से। नासरा है, और इसके रूट लेटर हैं कॉफ वाव और नून। काना यकूनु कुन काइनुन डैश कौनुन वो था। का इसका कोड है, यानी काला या कुलुकुल। उसी तरह से काना या का कोड का हमें ये फायदा होता है कि हम फिर जो है वो बहुत ही आसानी से उसका टेबल बना जी लेते हैं, अगर हमें उसका कोड पता होता है। ठीक है, अब आगे हमारे मजीद, नहीं वो भी आ गया, और भी आ गए। अभी भी तंग कर रहा है नेट, हमारा तो गायब भी था आज। उम्मीद नहीं थी। हमने अभी बात की थी कि ये स- अल्लामा के पैटर्न पे है, और बाब इसका क्या है? बाब तफईल है। तफील बाब तफईल। तफील। तफील के बाब से। जी, इसका भी किसका हाथ था? एक सेकेंड मैं देख लूं, हाथ नहीं भी खड़े, मैं चाह रही हूँ कि जी शाजिया सादिया जीशान कराएंगी हम। जी सिस्टर सादिया कराइए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, जी बेटा कराओ। ये मजीद फी के हैं, इसके रूट लेटर्स हैं स्वाद दाल और काफ। ये अल्लामा जी के बाप से है। सद्दा का युसद्दिकु सद्दिक सद्दिक सदी, मुसद्दिकुन सद्दिक मुसद्दिकुन मुसद्दकुन तस्दीकुन तस्दीक, उसने तस्दीक की। तस्दीक की। अल्लमा के बाप से नहीं कहेंगे, अल्लमा के पैटर्न पे है। बाप क्या है? तफईल, बाब तफील। तफईल, बाब तफईल। ठीक है, पैटर्न जो है ये अल्लमा का है। रेफरेंस टेबल यानी इसका कोड जो एक तरह से होता है ना, कोड जो है वो इसका ही बनता है। जी सिस्टर रुबीना हमें करा देंगी इसका इस्तफ्ताह।
جی کروائیے بیٹا. جی استفتحا یہ استغفرہ کے پیٹرن پہ ہے، باب اس کا استفعال ہے، اور استفتحا کا مطلب ہے اس نے فتح مانگی. روٹ ویری ورڈ ہے گڈ. فاتحا. استفتحا یستفتح، استفتح مستفتح، مستفتح استفتاح. ویری گڈ. یہ دیکھیں یہ وہ ہے جس کے شروع میں ہی حمزہ سین اور تا، تین الفاظ شروع میں ہی آ جاتے ہیں. مزید اس کے تین، یعنی یہ جو میکسیمم تین ہی ہو سکتے ہیں نا، تو یہ تین اس میں آ گئے ہیں. باقی فاتحہ وہی روٹ لیٹر جو فاتحہ کے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں ہم نے کہا تھا جس میں حمزہ سین تا شروع میں آتا ہے تو اس کے انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ اس میں یہ مفہوم کہ مانگنا، کسی چیز کو چاہنا. ٹھیک ہے، تو یہ اس وجہ سے وہ فتح مانگا کرتے تھے. یہ اس کا ان بلٹ، یہ اس کا معنی ہمیں پتا ہو. تو الحمدللہ اب باقی لوگوں سے دوسرے میں پوچھ لیں گے، سسٹر شمع سے اور باقیوں سے جو رہ گئے ہیں گرامر میں. اگر کوئی ایک دو سوال ہیں تو ہم ابھی لے سکتے ہیں، اور ورنہ پھر ہم گرامر انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سبق سے ریلیٹڈ اس سے کوئی ہیں ایک دو تو آپ ایک دو سوال میں ابھی لے لیتی ہوں، باقی پھر میں بعد میں انشاءاللہ آپ کے. ہاں گرامر تو آج بہت ہی مزے کیا ہے. کچھ اچھی سی نئی چیزیں سیکھنے والے ہیں، ہوپفلی یہی ہے. السلام علیکم جی ٹیچر، وعلیکم مڈ کوئز السلام. کب ہے؟ جی اب یہ اس ہفتہ اور اگلا ہفتہ ہم ختم کر لیں گے سلیبس، پھر نیکسٹ ویک میں جی ریویژن کرائیں گے. اور ساتھ ہی آپ کے ساتھ شیئر کیا ہوا، اس کی ڈیٹ شیٹ شیئر کی بھی ہے. جی 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 لیکن یہ مطلب 4 لیسنس کے بعد. ٹھیک ہے، تو ٹھیک اس ٹھیک ہے ہفتے میں 2 ہو جائیں گے، پھر 2 اگلے میں ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو اس کے انشاءاللہ. بعد ہم ریویژن کریں گے. اور پھر اب آپ لوگ اب اپنے ہوم ورکس بھی کمپلیٹ کیجئے پلیز ساتھ کے ساتھ، کیونکہ جی پھر آپ کی تیاری بھی ہو جاتی ہے نا. اب ہاں پینڈنگ جی. نہ رکھیں، پینڈنگ نہ رکھیں. ٹھیک ہے، تو گرامر میں آج ہم صرف اسم، صفت، اسم تفضیل اور اسم مبالغہ ہم یہ پڑھیں گے. صفحہ 13 اشارہ اے، یعنی جی 13 اے میں. بڑا انٹرسٹنگ ہے، توجہ سے غور سے سنیں. تو اس جو ہم کورس پڑھ رہے ہیں QC4، اس میں الحمدللہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ہم صرف بھی پڑھ رہے ہیں اور کچھ ہم نحو کے بھی اسباق انشاءاللہ سیکھیں گے. صرف کی اگر ہم بالکل مختصر، اسکرین نہیں شو ہو رہی ہے ابھی. ابھی نہیں ہو رہی، میں دوبارہ سے کرتی ہوں شیئر. سوری، تھینک یو تانیہ. جی اب آ جائے گی مختصر. اب آ گئی نظر، اب جی آ آ رہی ہے. گئی. جی ہاں، تو جی ٹھیک. جی آ صرف رہی اب آ رہی صرف ہے. کا کیا مطلب ہے؟ صرف کا مطلب ہے کہ مادہ کے حروف کو آپ جو ہیں گھما پھرا کے مختلف اس سے الفاظ بنا لیتے. جیسے اگر ہم نے فا، عین، لام جو ہے یہ 3 مادہ کے حروف تھے، ہم نے اس کو ایک سانچے یا ایک ڈائی میں ڈال کے تو ہم نے فعلا بنایا، دوسرے میں ڈالا تو یا فعلو بن گیا، تیسرے میں ڈالا تو اس میں فائلون بن گیا، کسی میں ڈالا تو مفعولون بن گیا. ٹھیک ہے، فعالت بن گیا. تو اس طرح سے مختلف ہم جو ہیں الفاظ بناتے ہیں. یہ جو ہم نے سارے ٹیبل کیے ہیں QC 1 2 3 میں، دس واز آل صرف. ابھی بھی جو ہم نے مؤنث کے صیغے کیے، ٹھیک ہے، مزید فی والوں کے بھی ہم نے کیے، پھر ہم نے 2 کے صیغے کیے، ہم نے مجہول کے کیے، ہم نے کرما کا ٹیبل کیا، پھر ہم نے حسبہ کا شارٹ ٹیبل کیا، پھر ہم نے پچھلے سبق میں ہم نے اسم مکان کیا. ٹھیک ہے، اور آج ہم اسم صفت، اسم تفضیل اور اسم مبالغہ کریں گے. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب صرف ہے. اس کے بعد پھر ہم جمع تکسیر کریں گے تو یہ بھی صرف میں آتا ہے. اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم نحو کریں گے. نحو میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہم نے الفاظ بنائے ہیں کہ مختلف الفاظ کو ترتیب دے کے ہم ایک بامانی جملہ بنا لیتے ہیں. ایسا جملہ جس کی میننگ پراپر ہمیں سمجھ آتی ہیں. اور پھر ہر فعل کے آخر میں
کچھ چینجز آ جاتی ہیں، کچھ حروف نہ، دیکھیں حرف تو بدلتے نہیں ہیں، لم، لا، ان، فا، انہوں نے ہمیشہ چینج نہیں ہونا، یہ لم لم ہی رہے گا، ان ہی رہے گا، فا فا رہے گا، لا رہے گا. لیکن جب یہ فعل سے پہلے آتے تو اس میں کچھ چینجز ہیں. دیکھو لا تفعل، ہمیں پتا ہے کہ تفعلو ہوتا ہے، تفعل تو کسی ٹیبل میں آتا ہی نہیں، یفعلو آتا ہے، تو لم آ گیا تو اس نے یہاں چینج لے آیا. تو یہ بھی ہم سیکھیں گے کہ یہ چینجز کیسے آتی ہیں. پھر ہم نے یہ کسی ون میں بھی پڑھا تھا کہ لا لی جب آتے ہیں، ان، حتی، لن، یہ بھی چینجز لے آتے ہیں سارے. تو یہ سب ڈیٹیلز ہم انشاءاللہ نحو میں پڑھیں گے، اور یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، اور ایزی بھی بہت ہے اور انٹرسٹنگ بھی بہت ہے انشاءاللہ. تو اب ہم نے کیا کیا کر لیا ہے؟ مونس کے سیغے ہم نے کر لیے، دو کے بھی کر لیے، تسنیہ کے، مجہول کو، کروما کے سیغے کر لیے. پھر لاسٹ کل پچھلی دفعہ ہم نے اسم مکان. جی اسم مقام میں کوئی بتائے گا بریفلی کہ ہم نے کیا کیا تھا، کیا سیکھا تھا اس میں؟ ہم نے اسم مقام میں ہم نے کیا سیکھا تھا؟ ہم ہم نے نے جگہ اور مکان کے 3 قاعدے سیکھے جی تھے. 3 قاعدے سیکھے تھے، اور یاد یہ رکھیں شیطانی، میں نے آپ کو مینشن کیا کہ نہیں، یہ جو ہیں یہ ثلاثی مجرد 3 حرفی افعال کے پہ اپلیکیبل ہیں. یہ تینوں قاعدے جو ہیں، یہ جو 3 حرفی افعال ہیں ان پہ، مزید فی پہ یہ اپلائی نہیں ہوتے. مزید فی کا جو مفعول ہوتا ہے نا، وہی اس میں مقام ہوتا ہے اس کا. یہ میرا نہیں خیال میں نے آپ کو یہ بات شاید نہیں بتائی، یہ نوٹ کر کے نا اپنے بک میں لکھ لیں ساتھ، ٹھیک ہے؟ مزید فی پہ یہ قاعدے نہیں ہیں جو تینوں ہم نے قاعدے پڑھے تھے نا. تو ہم نے کہا تھا کہ 3 طرح پیٹرنز پہ اسم مکان آ سکتا ہے. مفعلن کے پیٹرن پہ آ سکتا ہے، مفعلن کے مفعل، اور مفعلتن کے پیٹرن پہ آ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے خراجہ، وہ نکلا، تو نکلنے کی جو جگہ ہوگی اس کو ہم کہیں گے مخرج. اسی طرح سے ساجادہ. تو اچھا، اور پھر اس میں کیا تھا؟ مفعل کس پر کون کون سے میں ہم یہ والا پیٹرن بناتے ہیں؟ جبکہ باب نصرہ سے ہو، سمیہ سے ہو، یا فاتحہ سے ہو، ٹھیک ہے؟ ان تینوں میں زبر والا مفعلون کا پیٹرن ہوتا ہے. جو باب دربا سے بنتے ہیں ان میں مفعل. مفعلین کا پیٹرن ہوتا ہے. اب یہاں مسجد کی تھی، لیکن اگر آپ کو یاد ہوگا یہ ویسے ایکسیپشنز تھی، 3 ایکسیپشنز تھی. سجدہ، شرقہ اور غرقہ. غربا، یہ تینوں ایکچولی تو نصرہ سے ہیں، تو ان کا مفعل ان پہ بننا چاہیے، لیکن قرآن پاک میں یہ زیر کے ساتھ ہی آئے ہیں، تو یہ ایکسیپشنز آتی ہیں. مسجد، مشرق، مغرب، ہے نا؟ ہم نے استثنا. مثال بھی کی تھی سب تاکہ ہمیں پکا ہو جائے. اور جہاں کوئی چیز بہت زیادہ بار بار ہوتی ہو، بہت زیادہ ہوتی ہو، تو پھر وہ اسے مفعلات ان کا پیٹرن آ جاتا ہے، جیسے مدرسہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم نے. اور اگر جب تینوں کی جب ہم جمع بناتے ہیں تو وہ کس پیٹرن پہ بنتی ہے؟ وہ مفاعل کی مفاعل کے پیٹرن پہ. پیٹرن پہ بنتی ہے، مفاعل، اور اس میں سنگل پیش آئے گی، اس میں مفاعلن نہیں آتا، مفاعل آتا ہے. تو ہم نے ایک جملے سے ان کو یاد کیا تھا کہ میں گھر کے مخرج سے نکل کر مسجد جاتا ہوں، پھر مدرسہ، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک مفعلون کا پیٹرن ہے، ایک مفعلون کا پیٹرن ہے، مفعل کا. ایک مفعلتن کا پیٹرن ہے. اور جمع مفعل. جب ہم بناتے ہیں، تینوں کی جب جمع بناتے ہیں تو وہ مفاعلو کے مفاعل. مفاعل کے پیٹرن پہ آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اور یہ جو ہم نے سارے تینوں قاعدے پڑھے ہیں، یہ صرف ثلاثی مجرد کی بات کریں. ہم دیکھو نا ان 4 بابوں کی ہم نے بات کی ہے، 4 باب کی بات ہی کی ہے نا، فتح، نصرہ، دربہ اور سمیہ کی ہم نے بات کی ہے. تو مزید فی کا اسم مکان جو ہے اس کا مفعول ہی ہوتا ہے، مفعول جو ہوتا ہے، اس لیے اس کے ہم نے کوئی قاعدے نہیں سیکھے. یہ پلیز اگر میں نے نہیں پچھلی دفعہ بتایا تو آپ لوگ ایڈ کر لیجیے، ٹھیک ہو گیا؟ اس میں کوئی مشکل بات نہیں، بہت ایزی ہے. صرف ایک ٹیبل آپ کے، مجھے نہیں پتا آپ کے پاس ٹیبل ہے جو دربا والا بنا ہوا آپ لوگوں کے بکس میں؟ دربا والا ٹیبل ہے آپ کے پاس؟ بنا ہوا ہے، بنا ہوا ہے. بنا ہوا ہے، جس میں جلسات، نزلہ، نزلہ جلسہ، والا وعدہ. وعدہ، ہاں، کیونکہ میری جی کتاب جی میں نہیں تھا، میں نے پھر اس میں لکھ لیا تھا، ٹھیک ہے؟ اور یہ دیکھیں نا، یہ جو جمع ہے وہ مخارج، مساجد، مدارس، اسی طرح ہی آئے گی، مفاعل کی طرح، یہ اس طرح آئے گی، مفاعل کے پیٹرن پہ آئے گی، ٹھیک ہے؟ یہ چیزیں ہم نے
इसम मकाम है पिछले में, तो हमने कहा इसको दोहरा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछले की रिवीजन कर ली। अब आज हम ये पढ़ेंगे इसम सिफ्त, इसम तफदील और इसम मुबालगा। ये आज हमने तीनों इंशाल्लाह पढ़ना है। जब हमने टेबल सीखे तो हमने सबसे पहले फाला का टेबल सीखा था, ठीक है। तो हमने कहा जी फाला उसने किया, फालून सबने किया, फालता आपने किया, फालतू मैंने किया, फालतुम आप सबने किया, फालना हम सब ने किया, फालत उस औरत ने किया। अब जब किया तो करने वाला भी तो कोई होगा, उसको हम कहते थे फाइलुन, है ना। तो हमने फाइलुन सीखा, यानी फाइल यानी करने वाला। फिर नासारा उसने मदद की तो नासिरुन, और ये इस पैटर्न पे बनता था, फा हम उसके अलिफ के साथ, और फिर जो है यहाँ जेर आनी, और आगे जो है वो चूंकि इसम होता है तो तनवीन आ जाती है, ठीक है। इसलिए नसारा था, उसने मदद की, तो मदद करने वाला कौन है, नासिरुन। ये हम ऐसे इशारा करते हैं जैसे किसी को कोई दे रहा है कोई चीज, और ये रिसीविंग वाला जो ये मफूल का इशारा होता है, और ये हमारा मस्तर का इशारा होता है। तो नासिरुन इसी तरह से, फिर दाराबा से हम करेंगे तो दारिबुन मारने वाला। इस इस तरह से हमने इसलिए सीखा था कि ये जो काम जो कर रहा होता है, करने वाला काम करने वाला होता है, उसको हम कहते हैं फाइलुन। अब ये जरूरी नहीं कि वो शख्स हमेशा ही ये काम करता रहे। मसलन नासिर है तो उसे मदद की, आज किसी की अपने दोस्त की बहुत मदद कर दी, तो ये जरूरी तो नहीं कि कोई शख्स हमेशा ये काम मदद करता रहे, है ना। ऐसा तो है ना कि जरूरी तो नहीं कि हमेशा करता रहेगा, लेकिन अगर वो ये काम हमेशा ही करता रहे, मसलन कोई बहुत सखी है, बहुत सखी है, लोगों में बांट रहा है, कर अच्छा रहा है, लोगों अच्छा। की मदद कर रहा है, और हमेशा ही करता है, हमेशा ही करता है, तो हम कहेंगे कि उसकी सिफ्त फिर बन जाती है कि वो बहुत सखी है, हम कहते हैं, ठीक है। सही। तो ये फिर इसकी सिफ्त बन गई, जबकि हम हमेश की हमेशा जब आ जाता है, ठीक है। हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में क्या पढ़ा था, रहीम में हमने कहा था कि तसलसुल है, तसलसुल मीन के ये हमेशगी मुसलसल है रहना। ना, मुसलसल होता है, हमेशा होता है। तो इस सूरत में फईल का वजन, वो फाइल का वजन आया था, या फईल का वजन आएगा। और हमने करुमा में पढ़ा तो उसका इसम फाइल जो बन रहा था वो करीम बन रहा था, यानी ये बताने के लिए कि सखाफत हमने कहा ना सखी होना, करुमा का मतलब वो सखी हुआ, करीम सखी, सखी इसका मतलब है सखावत करने वाला। ये इसम उसका इसम फाइल है, लेकिन ये फ़ईलुन के वजन पे बन रहा है, ये फ़ाइलुन के वजन पे नहीं बन रहा। इसी तरह से कबीरिन, कबीरुन यानी बड़ाई वाला, तो ये फ़ईलुन का वजन आ रहा है। तो फ़ईलुन के वजन पे जब इसम फाइल आता है तो ये फिर जो ये अब सिफ्त होगी, ये सिर्फ इसम फाइल नहीं होगा, ये सिफ्त कहलाएगी। समझ में आई, फैलून के वजन पे। और जो जितने भी करूमा में हमने इतने सारे अफाल पढ़े थे, ठीक है, हकीमुन, हरीमुन, लतीफुन, ये सारे जो पढ़े थे, ये सब के सब जो हैं ये सिफ्त। लेकिन फैलून की वजन पे कुछ और भी अल्फाज आते हैं जो कुछ दूसरे करुमा जैसे यानी बाप से नहीं आते, वो दूसरे से आते हैं, उनको भी हम देखेंगे उस सूरत में। वो फिर सिर्फ सिफ्त नहीं होती, वो कुछ और होता है, वो डिटेल्स अभी हम करेंगे। लेकिन ये बात आपकी समझ में आ गई कि फाइल हमने कहा था कि अगर कोई उसने आज अच्छा उसकी मदद किया तो वो नासिर था, लेकिन वो अगर हमेशा ही वही मदद करेगा तो फिर वो नसीर हो जाएगा, है ना। इसी तरह जो हमेशा बहुत सखी है, सखावत करता है, तो वो करीम होगा, यानी ये फईल के वजन पे आ जाता है। तो यानी इसका हमें एक समझ आ गई कि फईल के वजन पे अगर करीम टाइप ये कबीर है, ये सिफ्त आएंगे। और भी इसके औजान है वो हम देखें। तो यानी अगर वो कोई काम हमेशा करता है तो गोया ये यानी सखावत करना इसकी सिफ्त है।
اس صورت میں فعیل کے وزن پر کریم کا لفظ استعمال ہوگا، یہ بتانے کے لیے کہ سخاوت کرنا اس کی صفت ہے۔ اسی طرح سے کبیر یعنی بڑائی والا وہ بھی صفت ہوگا۔ اگر وہ صفت دوسروں سے زیادہ ہو تو وہ پھر افعل وزن کے وزن پہ آتا ہے، افعل یعنی زیادہ فعیل، یعنی جو جیسے سپرلیٹو ڈگری آ جاتی، جیسے ہم انگلش میں بھی کہتے ہیں نا، بڑا، اس سے بڑا، سب سے بڑا، اکبر، کبیر سے اکبر، علیم سے عالم۔ تو یہ اگر صرف ہم 10 لوگ ہیں، ان میں سے ایک جو ہے وہ بہت زیادہ بہت زیادہ جو ہے کریم ہے، تو ہم اس کے افعلوں کے پیٹرن پہ لائیں گے تو ہم اس کو کہیں گے اکرم۔ کبیر ہیں، 10 لوگ ہیں تو ایک بہت زیادہ جو ہے اور خاص طور پہ اللہ کے تعالیٰ کے اگر ہم استعمال کرتے تو وہ بھی پھر افعلو، افعلو، یہ اس میں تنوین نہیں آتی، افعلو آئے گا، وہ اکبر، اکبرو کے پیٹرن۔ اسی طرح سے علیم جو ہے سے عالم، واللہ عالم ہم کہتے ہیں نا، تو عالم، عالم، یہ ہم نے ان کے نا پیٹرن ہم نے یاد رکھنے ہیں تاکہ ہم پہچان کر لیں جب بھی کوئی لفظ اگر اس طرح سے آئے گا، اکبر، عالم، یہ سارے، تو یہ اس کا ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہ افعلو کا پیٹرن ہے، تو یہ پھر جو ہے یہ اس کو ہم کہتے ہیں تفضیل، یہ بھی آگے آ جاتا ہے۔ دیکھیں صفت ہم نے جیسے کہا تھا کہ کبیر صفت ہے، اگر اس کے مؤنث بنائیں گے تو کبیرتن گولتا لگا دیں گے، بڑا تو یعنی یہ بڑی، مؤنث کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کثیر ہے، اس کے بھی ہم مؤنث بھی بنا سکتے ہیں، زیادہ۔ عظیم کا مطلب ہے عظمت والا۔ شدید، اب دیکھیں یہ سب کس پیٹرن پہ آ رہے ہیں؟ فعیل کے پیٹرن پہ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ فعیل کے شدید، وزن شدید کا مطلب ہے سخت۔ علی بلند، اب ہم نے کہا تھا کہ اگر ہم کہیں کہ زیادہ یا سب سے زیادہ ہے بڑا تو اس کو ہم کہتے ہیں تفضیل، جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں کہ سپرلیٹو فارم ہے، یعنی بعض دفعہ یوں کہتے ہیں یہ صفت، مبالغہ، اور یہ تفضیل، اس طرح سے بھی روٹین میں نہیں ہم کرتے اشارے لیکن کر سکتے ہیں اسے۔ تو اب یہ دیکھو افعلو کا پیٹرن ہے، افعلو کا پیٹرن ہے، تو یہ اکبرو، اس میں تنوین نہیں آتی، ان پہ تنوین آتی ہے، اس پہ تنوین نہیں آتی، یہ بھی ہم نے بات یاد ہے۔ اب ہم کثیر کو لیں گے تو اس کے کیا بنے گے؟ اس کا بن جائے گا اکثر، یعنی دوسروں سے زیادہ، کمپیریٹیو، یہ کمپیریٹیو ڈگری ہے نا، جیسے ہم اس میں کرتے ہیں گڈ، بیٹر، بیسٹ، گڈ اچھا، بیٹر اس سے اچھا، بیسٹ سب سے اچھا۔ اب جیسے اکبر اگر زیادہ، بہت زیادہ بڑا، یعنی 2 لوگوں میں اگر ہم انسانوں میں مقابلہ کر رہے ہیں تو یہ کہ یہ اصغر جو ہے وہ ناصر سے بڑا ہے تو ہم کہیں گے کہ اکبر من ناصر۔ لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے تو ہم کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے تو مقابلہ نہیں ہے نا کسی کا بھی، تو اس سے ہم جب اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرتے ہیں تو ہم سب سے بڑا کرتے ہیں، ورنہ جنرلی کمپیریزن کریں گے تو ہم کہیں گے اس سے زیادہ، ایک سے دوسرے سے زیادہ ہے۔ اب یہ ہم نے ایکچولی اوزان ہم نے یاد رکھے ہیں، یہاں انہوں نے لکھا نہیں، لکھنا چاہیے کہ یہ افعلو کا پیٹرن آ رہا ہے، تاکہ بک میں بھی سب دیا ہوا۔ اسی طرح سے ہم نے اس کا عظیم پڑھا تھا، یہ سب کیا ہے؟ اسم فائل ہیں کرما کے جو افعال بنتے ہیں اس پیٹرن پہ، ٹھیک ہے۔ تو اعظم، اعظم زیادہ عظمت والا۔ اسی طرح سے شدید، یہ بھی فعیل کا پیٹرن بنتا ہے، سخت، تو اشد زیادہ سخت۔ اسی طرح علیون، تو اس کا بنے گا اعلیٰ۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ اعلیٰ کیسے بن گیا، اکبر یا اکبرا کیسے ہے؟ ہمیں پتا ہے کہ کمزور حروف جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، یا الف اور واو یہ آپس میں بدلتے رہتے ہیں۔ اب
कौन सा कमजोर हरफ किस में चेंज होगा, दैट डिपेंड्स कि उससे पहले वाले हरफ की हरकत क्या है। देखिए यहाँ जेर थी और जेर कहती है कि मेरे, या को होता है कि मुझसे पहले जेर हो। ठीक है, यानी जेर की दोस्ती या से होती है, जबर की दोस्ती अलिफ से होती है, पेश की दोस्ती वाव से होती है। हम यूं भी याद रख सकते हैं। ठीक है, या पेश कहती है कि मेरे पास वाव आए, और अलिफ के जो है जबर कहती है, जैसे काला क्यों, अलिफ क्यों आया, क्योंकि जबर का पे, काफ पे जबर थी तो काफ ने कहा नहीं मेरे पास तो अलिफ आना चाहिए, हालांकि एक्चुअली मादे के रूप में तो वाव था ना, तो काला आया तो वो अलिफ वहां आ गया। ये इसी तरह से अब यहाँ क्या हुआ कि ये चूंकि इसके ऊपर जबर जब आई है तो या को तो जबर नहीं चाहिए, मतलब जबर को तो या नहीं चाहिए, जबर को तो अलिफ चाहिए, तो यहाँ फिर या लिखी जाती है, लेकिन या पे देख रहे हैं यहाँ पे कुछ हरकत नहीं है, इसकी जगह अलिफ आ गया। वो जब फिर जबर और अलिफ दोनों मिलके तो ये अलिफ खड़ी जबर आ गई ना अलिफ की जगह, औला आ गया। ये इसी इस तरह से ये जो है इसके अफअलू के पैटर्न पे कैसे आ जाता है, ये अफला भी हो सकता है, अफल के पैटर्न पे इसलिए आ जाता है कि ये चूंकि जबर की डिमांड ये होती है कि मेरे पास बाद अलीफ आना चाहिए, अलीफ यहाँ आ गया। जैसे कुबरा सुगरा लोगों के नाम होते हैं, या लिखी जाती है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे कोई हरकत नहीं है। ठीक है, तो वो यहाँ पे खड़ी जबर आ गई यानी अलीफ की जगह पर। ये तो खैर बेसिक हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन चूंकि चेंज है तो इसलिए मैंने कहा हम रिवाइज इसको। अच्छा अब आप बनाए, अब करीबुन है तो इसका हम इसम तफ्दील कैसे बनाएंगे? अकरब, अकरबुन, अकरबुन, अकरब, वेरी गुड। इसी तरह से कलील का क्या बनाएंगे? अकल्ला या अकल्लु, अकल्लू, कलीलतु कलील आ जाएगा। कल हाँ अकल्ला बनेगा हाँ, दूसरों से करीम कम। की का क्या आ अकल्लु, जाएगा? अकरम। अकरमु, अकल्लु ठीक है, करम इसी तरह से हमीद से क्या आ जाएगा? अहमद। अहमद अहमदु मजीद से आ जाएगा अमजद। अमजद, अमजद अमजदु असल में जबर पेश जबर जेर ये हम आगे 5 में जाके सीखेंगे कि कहाँ लाजमी जबर आनी है, कहाँ जेर आनी है, कहाँ पेश आनी है। ठीक है, इस दफा बाज़ हम क्यों छोड़ देते हैं। ये देखिए अब हम देखें ज्यादा करीब का, बिल्कुल आप लोगों ने ठीक बताया। सर कलील से आ गया अकल्ला, दूसरों से कम। करीम से आ गया अकरम, हमीद से आ गया अहमद, मजीद से आ गया अमजद। अब ये अब हम समझ आ गए, ये तो सारे तफजील हमने कर लिया। अब सिफ्त के औजान, एक तो हमने फ़ईल का पैटर्न पढ़ा, और वो साथ ब्रैकेट लिखा हुआ है, लाजिम, करीम, लतीफ, हकीम, अजीम, ये सारे जो हैं फ़ईल के पैटर्न पे हैं। ये सारे के सारे जो हैं इसमें फ़ईल के आके लिखा है लाजिम। अब ये लाजिम क्या होता है हम इसकी डिटेल अभी आगे आराम से देखेंगे। तो इसका मतलब फ़ईल में कुछ और भी चीज़ है। फ़ईल के पैटर्न में एक लाजिम आएगा, एक आगे मुतअद्दी आएगा। कहते हैं ना मुतद्दी इमराज, मुतद्दी इमराज कौन से होते हैं? जो एक दूसरे को छूत लग जाते हैं, एक से दूसरे को बीमारी जो लग जाती है ना, उसको हम कहते हैं मुतद्दी का लफ्ज इस्तेमाल होता है। मुतद्दी बीमारियां, डॉक्टर साहबान हमारे साथ बैठी हैं तो वो इस बात को समझते हैं। क्यों डॉक्टर समीना, डॉक्टर रुबीना, ऐसी जी बात है ना। तो आगे ये लाजिम है तो एक सही है फ़ईल मैडम। मुतद्दी भी होता है, तो वो इसलिए इन्होंने ब्रैकेट में ये लिखा, वो हम अभी करेंगे। तो सिफ्त के औजान में एक तो ये फ़ईल वाला आ गया जो कि हमने ये देख लिया। इसके अलावा क्या हो सकता है? फालान का पैटर्न, जिसे हमने गजबान, रहमान, फरहान, जोआन, कसलान का मतलब बहुत इंतहाई सुस्त, बहुत ज्यादा गजबान, बहुत ज्यादा गुस्से में, फरहान बहुत ज्यादा खुश, जोआन बहुत ज्यादा भूखा। ठीक है, ये सारे भूखे उसमें आ जाते हैं, ये फालान का पैटर्न। तो फ़ईल के पैटर्न हो सकता है सिफ्त का और फालान का। जब हम इनमें से कहीं इससे मिलते जुलते हम कोई अल्फाज चाहे हमारे लिए नया हो, हमें उसका मतलब पता हो या ना हो, हमें ये अगर पूछा जाए कि ये सिफ्त है या ये अभी आगे हम पढ़ेंगे मुबालगा है या ये तफदील है। अब तफदील का हमने पैटर्न देख लिया है ना, अल्फाज के तो हमें पैटर्न वी से। शुड बी एबल टू रिकग्नाइज इट। ठीक है,
ہمیں پہچان ہونی چاہیے، جو سوال آتے ہیں کہ پہچانے اس میں سے کہ یہ کس میں آتا ہے، کس میں آئے گا، جو اس کے اوزان ہیں اس کے مطابق ہی جس پیٹرن جس پیٹرن پہ صفت آ سکتی ہے، وہ فعیل لازم ہو سکتا ہے، وہ فعلان ہو سکتا ہے۔ اب اگلی بات وہ کہتے ہیں اگر کسی میں کوئی صفت بہت زیادہ ہو تو اس کے لیے جو اسم استعمال ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں مبالغہ۔ یہ اردو والا مبالغہ نہیں ہے۔ اردو والے مبالغہ میں کیا ہوتا ہے، بڑی چیز بڑی بڑھا چڑھا کے پیش کرنا، یعنی اتنا بڑھانا چاہنا کہ اس میں تھوڑا سا جھوٹ کا ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے۔ اردو میں جو مبالغہ ہوتا ہے نا، اس میں تھوڑا سا کچھ جھوٹ کا ایلیمنٹ بھی آ جاتا ہے، وہ اتنی بات بڑھائی جاتی ہے کہ بیچ میں کچھ لگائی بجائی کر کے تو ہم اس میں مطلب بہت کچھ اضافے کر لیتے ہیں اپنی طرف سے۔ اردو میں مبالغے کا یہ مطلب ہے، لیکن یہاں مبالغہ کا مطلب ہے کہ صفت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے اس میں۔ جیسے ہم الرحمن ہم کہتے ہیں بہت نہایت مہربان، نہایت بہت رحم والا۔ یہ نہایت کا معنی کہاں سے آتا ہے؟ یہ اس کی اس پیٹرن سے آتا ہے۔ ابھی ہم نے یہ دیکھو نا، یہاں پڑھا نا فالان کی جیسے یہ پیٹرن ہے، آگے سوری ہم ابھی اس کی مبالغہ کی پیٹرنز پڑھیں گے تو اس میں ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کیسے آ جاتا ہے۔ اب صفت کی زیادتی مبالغہ کو ہم کن پیٹرنز پہ یعنی آ سکتا ہے؟ فعال، غفار، تواب کہتے ہیں نا بار بار توبہ قبول کرنے والا، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، علام بہت زیادہ جاننے والا، غفار بہت زیادہ مغفرت کرنے والا، بہت زیادہ مغفرت کرنے والا، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر فعال، اب اس میں یہ بھی یاد ہے کہ تشدید والا اگر آتا ہے نا تو یہ مبالغہ کا ہوگا۔ فعیل کے پیٹرن پہ بھی مبالغہ آ جاتا ہے، لیکن وہ فعیل جو ہے متعدی افعال سے آتا ہے، یعنی افعال جو ہیں وہ متعدی کون سے ہوں گے؟ ایسے افعال جن میں اسم مفعول آتا ہے، بنتا مطلب استعمال ہوتا ہے، بنانے کو تو ہم بنا لیتے ہیں، اور جن میں نہیں استعمال ہوتا تو وہ کون سے ابھی ہم نے پیچھے دیکھے تھے، دوسرے ہم نے لازم کون سے دیکھے؟ لازم لازم، شاباش۔ تو جو لازم ہوں گے، جو کہ یا تو کرما کے پیٹرن پہ ہوں گے یا ان کا پیٹرن دوسرا بھی ہو سکتا ہے، لیکن جن کا مفعول استعمال نہیں ہوتا، کانا کے اگر ہے تو وہ پھر جو ہے وہ سے تو خیر اگر ہم بنائیں اس طرح سے تو یہ ہم نے یاد رکھیں مفعول کس کا استعمال ہوتا ہے، کس کا نہیں ہوتا۔ ہمیں سارے ہم نے ٹیبلز کیے ہوئے ہیں تو ہم شارٹ ٹیبل کر کے دیکھ لیتے ہیں تو ہمیں فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ مفعول ہے نہیں۔ اگر مفعول ہے، دیکھو میم سے متعدی اور میم سے مفعول۔ متعدی افعال وہ ہیں جن کا اسم مفعول استعمال ہوتا ہے، جیسے رحمہ سے سمیہ کے باب سے ہے تو اس رحیم، رحیم یا فعیل کا پیٹرن آ گیا نا۔ ایکچولی اس کا کیا بنے گا؟ رحمہ، یرحم، رحیمہ، یرحم، ارحم، رحیم، ارحم، مرحوم، رحمت۔ تو مرحومن ہے نا، مفعول ہے اس کا۔ سامع، یس، رحیم، مسمون بھی تو ہوتا ہے، سامعون اور مسمون، ٹھیک ہے نا، سننے والا بھی مسموعون، کوئی ہوتا ہے۔ دارابا، داربن، تو مدروبن بھی کوئی ہوتا ہے جس کو مار پڑی ہے۔ جی، ناصر تھا تو منصورن بھی کوئی تھا جس کی مدد کی گئی تھی۔ تو یہ سارے وہ نصرہ سے منصور، جن کے سارے ردہ سے جن مردود۔ افعال کے مفعول بنتے ہیں وہ سارے متعدی افعال ہیں۔ تو متعدی افعال کو جب ہم فعیل کے پیٹرن پہ لے جاتے ہیں تو یہ مبالغہ بنتے ہیں۔ رحیم، سمیع، یہ اور مینلی یہ اللہ تعالیٰ کے نام کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن انسانوں کے لیے بھی استعمال ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو متعدی فعل ہو، یہ سپرلیٹو ہو گئی۔ نہیں یہ سپرلیٹو نہیں ہے بیٹا، سپرلیٹو وہ تھا اکبر اور اکرم، وہ والا سپرلیٹو نہیں ہے یہ۔ یہ مبالغہ ہے، مبالغہ مین کے صفت کی زیادتی ہے۔ جیسے ہم نے رحمان کو حق کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ بہت زیادہ رحم کرنے والا،
اس لیے کہ وہ اس کے پیٹرن پہ آ رہے ہیں. یہ پیچھے ہم نے دیکھا نا، مطلب ہم فرسٹ وہاں سے پڑھا، پیچھے نہ آ جاؤ پھر آپ کو غلطی نہ ساتھ لگے. بیسیکلی یہ بھی ہے تو صفت ہی نا، فعلان لیکن کے اس کی پیٹرن پہ زیادتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ فعیل متعدی کا یہ مطلب ہے کہ جن کا اسم مفعول استعمال ہوتا ہے، وہ ان کو جب ہم ان افعال کو ہم جب فعیل کے پیٹرن پہ لائیں گے تو وہ مبالغہ بنے گا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ فعول کے پیٹرن پہ شکور، کفور، ودود، صبور، یہ سب بھی دیکھیں، ودود، صبور اللہ تعالیٰ کے ناموں میں آتے ہیں. تو فعول ہم نے یہ پیٹرن ہمیں یاد ہونا چاہیے. فعیل متعدی تو ہمیں یاد ہو گیا، فعول بھی یاد رکھ لیں. اور اس کے بعد آتا ہے فعول، یہاں تشدید آتی ہے فعول، فعول اور فعول، اور یہ فعال. اس کا مطلب ہے اگر کسی کے درمیان والے حرف پہ تشدید آ رہی ہے، یہ تین پیٹرن، تو یہ مبالغہ ہوگا. دوسری بات کہ all those افعال جو ٹائٹل ہم نے تین حرفوں والے سیکھے ہیں، چند ہے نا جن کے مفعول نہیں ہوتے، جن سب کے مفعول استعمال ہوتے ہیں، وہ سب متعدی افعال ہیں. اور جب ان کو ہم ان کے اسم فاعل کو ہم فعیل کے پیٹرن پہ جب لے آئیں گے تو وہ مبالغہ بن جائے. سمپل یہ بات آپ نے یاد رکھیں. ٹھیک ہے. وہ رحم کرنے والا کیا تھا؟ رحم. تو رحیم وہ فاعل کا پیٹرن تھا، اب یہ فعیل کا پیٹرن آ گیا. سامع ان کو سمیم کا پیٹرن آ گیا. اور چونکہ ان دونوں کو ابھی ہم نے دیکھا کہ ان میں اسم مفعول استعمال ہوتا ہے، اس لیے یہ فعیل متعدی کا پیٹرن ہے. ٹھیک ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی. اب ایک اور بات، یہ ابھی اگلے چارٹ میں ہم یہ دیکھیں گے، لیکن یہاں زبانی سن لے. اگر یہ اللہ تعالیٰ کے لیے جب ہم استعمال کرتے ہیں تو ہم اسے کہیں گے یہ صفت اور مبالغہ دونوں ہیں، کیونکہ ہمیشگی اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے اور ہمیشہ تک رہے گی. اس لیے وہ صفت بھی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے رحیم، اور وہ مبالغہ بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے صفت اور مبالغہ دونوں ہوتے ہیں. اگر فعل متعدی والا فعیل ہوگا تو دونوں ہوں گے. ٹھیک ہے. یہ ابھی ہم یہ اگلے فلو چارٹ میں دیکھیں گے کہ دیکھیں اگر فعیل کا وزن ہے، وہ یا تو فعل لازم سے بھی آ سکتا ہے، جیسے کریم آیا تھا، وہ فعل متعدی سے بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہوگی بات. اب اگر وہ فعل لازم سے آ رہا ہے تو صرف وہ اسم صفت، یا اس کو صفت مشبہ بھی لکھا جاتا ہے، اسم صفت. اگر فعل متعدی سے آ رہا ہے اور اسم فاعل والا معنی دے رہا ہے، اور کبھی کبھار اسم مفعول والا معنی ہوتا ہے، یہ تو کبھی کبھار آتا ہے. جیسے ہم نے قاتلہ کا تو ہم نے پڑھا تھا نا مقتول، لیکن قتیل بھی اس کا ایک یوز ہوتا ہے. اب یہ قتیل جو ہے یہ فعیل کا پیٹرن آ گیا. سوری، اگر یہ قتیل کے معنوں میں آ جائے اور اسم مفعول ہو کا معنی دے رہا ہے فعیل کے پیٹرن پہ، تو بھی یہ جو ہے صفت ہوگا. لیکن اگر اسم فاعل والا معنی ہو تو اگر اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو نہ صرف کہ وہ مبالغہ ہم نے کہا نا وہ مبالغے کا وزن ہے، تو وہ صفت بھی ہوگا. دونوں چیزیں ہوں گی. صفت کی زیادتی کو ہی ایکچولی مبالغہ کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے لیے اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو مبالغہ پلس صفت دونوں ہوں گے. اور اللہ کے علاوہ اگر کسی کے لیے استعمال کیا، جیسے یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا، تو یہ پھر جو ہے وہ صرف مبالغہ ہوگا. یعنی فعیل کا وزن ہو اور فعل متعدی ہو، اور تو اسم فاعل جو ہے اس کا اگر فعیل کے پیٹرن پہ جب وہ آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو وہ اسم مبالغہ اور صرف دونوں ہوں گے. لیکن اگر ویسے کسی کے لیے استعمال ہوگا تو وہ اسم مبالغہ ہوگا. کبھی کبھار فعیل کے پیٹرن پہ مفعول وانے معنی آتے ہیں. اس کی اگزامپلز ہم نیکسٹ اس میں دیکھ لیں گے. اگزامپل انہوں نے یہاں پہ آگے دے دی ہیں، یہ دیکھیں. کروما والے جو ہیں وہ تو سارے کے سارے جو ہیں وہ صفت ہے، ان کا تو کوئی سوال ہی نہیں نہ پیدا ہوتا کہ وہ مبالغہ بنیں گی. ٹھیک ہے. اصل میں فعیل کا وزن ہو اور
مفعول استعمال ہو رہا ہے اس کے میں، لیکن مفعول وہ فعیل کے وزن پہ نہیں ہو رہا، لیکن مفعول ہے. تو جب مفعول ہے اور فاعل کو ہم جب فعیل کے پیٹرن پہ لے آ جاتے ہیں تو یہ پھر جو ہے یہ اسم مبالغہ بن جاتا ہے. اگر وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے بھی استعمال ہو، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال ہوا، تو اللہ تعالیٰ کے لیے جب استعمال ہوتا ہے جیسے یہاں رحیم ہے تو یہ مبالغہ پلس صفت ہوگا. کبھی کبھار فعیل جو ہے کا وزن جو ہے مفعول پہ آ جاتا ہے. یہ جو مقتول ہے اس کے ساتھ سلیش قتیل بھی، جس کو قتل کیا جائے اس کو قتیل بھی کہتے ہیں، اور وہ مفعول ہے کہ قتل کیا گیا، تو وہ پھر صفت ہوگا، وہ مبالغہ نہیں ہوگا. تو یعنی ہم نے یہ سیکھا کہ ایک تو اگر کسی کی ہم کہتے ہیں اسم فاعل ہے، جیسے ہم نے کہا کہ کوئی مدد کر رہا ہے تو ہم کہتے ہیں وہ ناصر ہے، لیکن وہ ضروری اس نے آج مدد کی کر دی کسی کی، ٹھیک ہے، کوئی منصور تھا جس کی مدد ہو گئی. اس کے بعد کچھ کوئی ایسا ہے کہ ایسی خصوصیت ہے کہ کوئی بہت سخی ہے، ہمیشہ سخاوت کر رہا ہے، ہمیشہ کر رہا ہے، یعنی وہ کریم فعیل کے وزن پہ اس کا ہم نے کرما میں ہم نے دیکھا تھا اسم فاعل کیسے بن رہا تھا، فعیل کے وزن پہ بن رہا تھا. تو وہ سب کیا ہو گئے، جیسے کریم، شدید، عظیم، ابھی ہم نے سارے کیے ہیں، لطیف، یہ سب کے سب کیا آئیں گے کہ اسم صفت آئیں گے. لیکن کبھی صفت کبھار، مشبہ. ٹھیک ہے نا، تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو کچھ ایسے باقی جو ابواب ہم نے چاروں پڑھے ہیں ان میں میجورٹی کا اسم فاعل استعمال ہوتا ہے سوائے چند ایک کے. تو جن کا اسم مفعول استعمال ہوتا ہے، جب ان کا اسم فاعل جو ہے وہ فعیل کے پیٹرن پہ جاتا ہے تو وہ مبالغہ بن جاتا ہے. یہ یہاں سے دیکھو، یہ تو اگزامپلز آ گئی ہیں پچھلی پیٹرن پہ جی. تو یہ کسی کے لیے بھی اگر استعمال ہوگا تو مبالغہ ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے مبالغہ بھی ہے اور صفت بھی ہے، بس یہ ہم نے بھی یاد رکھنی ہے بات. اسم فاعل والا معنی وہ اسم مبالغہ ہوگا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے لیے ہم جملے میں سمجھ آ جاتی نا کہ اللہ کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، اگر اس میں ٹیکسٹ میں سے ہمیں کہیں کہ جملے تو ہم کہیں گے کہ صفت پلس مبالغہ ہے. ریئرلی فعیل کے پیٹرن پہ مفعول کبھی کبھار آ جاتا ہے، اس صورت میں وہ صفت ہی ہوگا، وہ مبالغہ نہیں ہوگا. فعیل کے وزن پہ فاعل والا معنی ہوگا تو مبالغہ ہونا ہے، یہ ہم نے یاد رکھنا، ٹھیک ہے. اور یہ کون سا والا فعل تھا؟ یہ فعل متعدی کی ہم بات کریں جس کا مفعول یوز کریں. فعل لازم میں ہم نے دیکھا کہ کروما کا تھا، اور دوسرا کون سے آئے تھے جو فعلان کے پیٹرن پہ آئے تھے. یہ تفضیل نہیں ہے، یہ تفضیل نہیں ہے، یہ مبالغہ ہے، ٹھیک ہے. اس کو بہت انٹرسٹنگ ہے، آپ ایک دو دفعہ مثالوں کے ساتھ کریں. بالکل بالکل تو کرنا کیا چاہیے، اگر ہم پوچھیں کہ اس کا کیا ہے تو آپ فوراً شارٹ ٹیبل دیکھیں کہ اس کا مفعول ہوتا ہے استعمال، ہاں اچھا اس کا یہ اب جو ہے نا یہ فعل متعدی ہے، اور اس کا اگر فعیل کا پیٹرن ہے اور فاعل یعنی فاعل کو فعیل کے پیٹرن پہ آ رہا ہے اس کا، تو اس کا مطلب ہے یہ اسم مبالغہ ہے. اور اگر اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو اس میں ساتھ صفت بھی لکھیں گے، کیونکہ صفت ہم نے کہا تھا جو ہمیشہ کے لیے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے اور ہمیشہ تک رہے گی، اس لیے اس میں ہم دونوں لکھ دیتے ہیں. بس یہ ایک فرق ہے، تو یہ اس میں ایڈ ہو جاتا ہے. ورنہ یہ ہم نے یہ دیکھو میم سے ہی متعدی بنتا ہے، میم سے ہی مفعول بنتا ہے، اور میم سے مبالغہ بنتا ہے. تو یہ ہمیں فعل متعدی سے فعیل کا پیٹرن ہوگا تو یہ اسم مبالغہ بنے گا. اس طرح سے یاد ہو جائے گا، کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے. اب یہ میرا خیال ہے بس اگر ٹاپ موسٹ جو آپ سیکھ سکتے تھے گرامر میں یوسیفور، آگے اب اتر آئی ہے، آگے اس سے اور بھی ایزی ہے. یہی والا صرف یہ وہ بھی یہی فعیل والی پیٹرن میں دو چیزیں آ گئی ہیں، باقی آگے اور ایزی ہوگا اور بہت ہی انٹرسٹنگ ہوگا. لام، لن، لا ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، آگے سب وہ کچھ ہے اور کچھ بھی نہیں، اور اینڈ میں جا کے ہم نے جملہ اس میں بنانا ہے. تو الحمدللہ یہ بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں، اس کو پڑھیے. کچھ مشکل ہو تو آپ اس میں پوچھ سکتے ہیں. ورک بک دیکھیں تو اس میں بھی انہوں نے نا آپ کو ڈفرینٹ دیے میں الفاظ دیے میں، جیسے یہاں دیا ہوا تواب. اب مجھے آپ بتائیے تواب کیا ہوگا، وہ صفت ہوگا، تفضیل ہوگا یا مبالغہ ہوگا؟ تواب مبالغہ.
मुबारक, वेरी गुड, मुबालगा मुबालगा होगा। वेरी गुड। लतीफ, लतीफ जो है ये करुमा के पैटर्न से है, तो ये सिफत, क्या होगा, ये सिर्फ सिफत होगा, ठीक है। अमजद, सिफत, अफअलु, अफअल तफजील, का पैटर्न है, ये तफदील आ तब्दील गया, होगा। वेरी गुड। इसी तरह से शकूरुन, तो इस पैटर्न पे हमने क्या कहा था, ये भी मुबालगे का पैटर्न, सिफत है। ठीक है ना। अब मुबालगा नहीं, मुबालगा, फरहान जो है वो सिफत है, ठीक है। इसी वसिफ तरह से कुद्दूस जो है वो भी मुबालगा, मुबालगा है। सिर्फ अगर हम इनके मुबालगा पैटर्न्स याद कर लें ना, औजान जिसको हम कहते हैं, अगर हम वो याद कर लें तो हमें पहचानना, बस इस तरह ये आपको पहचान, जब पहचान ही एक्चुअली बेसिकली आपको आनी चाहिए, यही उसमें हम पूछ रहे होते हैं। तो वर्कबुक में भी यही है आपके, ये चीजें मैंने इसलिए आपको बता दी कि पहले पेज में तो वही कुछ आपने किताब से ही देख के लिखने हैं, उसमें कुछ मसला नहीं, वो ऑलरेडी हमने सारी जो है शॉर्ट टेबल्स कर ली हैं, इस का भी बाही जमा हमने कर लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इंतहाई इंटरेस्टिंग जो है आज हमने इसका, बस हमारा अब एक ही रह गया इसम तकसीर जो है, जमा तकसीर, वो हम ऑलरेडी भी कर चुके हैं, है ना। तो फिर हमारा ये खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, और फिर हम नेक्स्ट डे जो है नहव शुरू करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह 7 होमवर्क उम्मीद है आप कर रहे होंगे, और अब हमेशा याद रखिए कि आप लोग बहुत स्पेशल लोग हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपका इंतखाब किया कि आप उसके कलाम को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अपने लिए दुआ कीजिए, रब्बी ज़िदनी इल्मा, अपने साथियों के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह कुरान की क्लास में, कुरान सीखने में हमारी मदद फरमाए। तो आइए हम सब मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक अता फरमा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरन। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर। जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप पार्टिसिपेट करते हैं तो क्लास लेने का मजा आता है। इसी तरह से जी, कोई सवाल है आपका तो प्लीज आप लोग पूछ लीजिए। मैडम जैसे आपने फ़ईल का जी जी पैटर्न बताया, फ़ईल यानी वो तमाम अल्फाज जो फ़ईल के वजन पे आते हैं जिसमें या होती है, जैसे कबीरतुन, जी जी जी, कसीरतुन, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। अब उसमें अजीमुन, दो, हाँ ये उसमें दो फ़ईल उनके वजन पे हाँ आएंगे, जी जी जी, ये पूछें आगे। सिफत है। जी जी ठीक है। और फिर जैसे अब तफजील आपने बताया, ये अफ़अलू के पैटर्न पे आता है, बिल्कुल ठीक है। अफ़अलू के वजन पर, जी जी यानी जो हमजा से शुरू हो रहा है जी जी वो सारे जो हैं वो तफजील होंगे, यानी अफ़अलू के पैटर्न पे जी, होंगे। अफलू वाले सारे और मुबालगा तफसील, जिसमें तजदीद आता है, तशदीद तो 3 में आता है, सब में नहीं। और मुखा मुबालगा में फईल भी तो आ जाएगा, कौन सा फईल आएगा, जो मुतअद्दी जिनके अफआल से मुताद बन, जो मुतअद्दी मुतादले से बनते हैं, मुतादिद जिनके वो मफूल ज्यादा बनते हैं। है, वो ज्यादा है, मुबालगा वाले ज्यादा है, वो फईल के पैटर्न पे। लेकिन उसमें भी मैडम ये है ना कि उसमें भी या आ रही है, रहीमुन, समयून, अलीमुन, वो नसीरुन, फईल का पैटर्न जो है ना, जो फईल देखिए के पैटर्न पे बन रहे हैं। फईल के पैटर्न पे 2 चीजें हो जी, सकती हैं, सिफ्त भी हो सकती है, मुबालगा भी हो सकता है, ठीक है। दोनों हो सकती हैं। इसलिए कि अफाल 2 तरह के हैं, एक का मफूल इस्तेमाल होता है, एक का मफूल इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। ठीक, जिनका मफूल इस्तेमाल नहीं होता हम उनको कहते हैं वो अफाल लाजिम अफाल हैं। लाजिम है। और जैसे उसमें करुमा सारे में आपके कौन से फूल आ नहीं गए, होता। कर्मा के करुमा, बाप वाले आ गए, और दूसरे पल्ला, कौन से आ गए, पल्ला जैसे फा- नसरा के फालान पैटर्न, वाले जो पैटर्न पे नसरा। हैं, ठीक है। तो इसे जी, 2 योगदान हमने याद रखने हैं। उसके बाद मेजॉरिटी जो हैं वो मुतद्दी अफाल हैं, जिनका के ठीक इसम है, फाइल मफूल भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। ठीक है, वो हमें सही, वैसे याद भी और नहीं भी, तो हम उसकी जब ये शॉर्ट टेबल बनाते हैं तो हमें पक्का कंफर्म हो जाता है, ठीक है। तो उसका इसम फाइल को जब हम फ़ईल के पैटर्न पे कन्वर्ट करेंगे, यानी राहिम को जब सही। हमने रहीम बना लिया, ठीक है, क्योंकि हम्म, उसका मरहूम इस्तेमाल होता है या दारिफ का मदरूब इस्तेमाल होता है, तो जब हम उसको फ़ईल के वजन पे लाएंगे, या सामे था तो मसमू भी होता है, तो समी जब बनाएंगे तो ये समी अब क्या है, हम्म, ये अब क्या होगा, मुबालगा होगा, मुबालगा, मुबालगा। मुबालगा होगा। लेकिन अगर ये समी हम मुबालगा अल्लाह होगा, ताला के समीउन, लिए समीउन अलीमुन। इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर अल्लाह ताला के सिफ्त लिए और करेंगे मुबालगा दोनों सिर्फ होगा। दोनों होंगे, वेरी गुड। वेरी रेयरली मफूल भी
कभी कभार बहुत कम फ़ेल के पैटर्न पे आ जाता है, कभी कभार। तो अगर वो फ़ेल के पैटर्न पे भी आ भी जाएगा, मफूल अगर आएगा तो वो सिफ्त ही रहेगा, वो मुबालगा नहीं बनेगा। राइट? जैसे जी। मकतूल की जगह कतील भी आता है एज अ मफूल। मुबालगा ये सिर्फ हाँ, अल्लाह के लिए जो आएगा उसमें आएगा मुबालगा और सिर्फ दोनों, मुबालगा और वरना सिर्फ सब दोनों आएंगे, बाकी सब मुबालगा होंगे जितने भी मुतदी जो अफाल से के इसम फाइल जब फ़ईल के पैटर्न पे जाते हैं तो वो उस सब के सब जो हैं वो मुबालगा। मुबालगा होंगे। तो कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, मुबारक। इंशाल्लाह ताला हम फिर भी इसको डिस्कस करते रहेंगे। उसमें भी हम डिस्कस कर सकते हैं, आप इंडिविजुअली भी